اچھا ایک اور ہے ڈاکٹر صاحب کہ ڈی پی سی جو ہوتی ہے اس کی آئی جی کی کتنی مداخلت ہوتی ہے کسی کو پروموٹ کروانے میں یا رکھوانے میں؟ آئی جی صاحب کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے. پروموشن کے مختلف لیولز ہیں. اس سال ہم نے الحمدللہ 20,000 کے قریب پروموشنز کی ہیں. یہ پچھلے 20 سال کا ریکارڈ توڑا ہے. ایک پروموشن بورڈ کا ہیڈ آئی جی ہوتا ہے جو ہے ڈی ایس پی ٹو ایس پی. اس کا آئی جی ہیڈ ہوتا ہے. اس کے نیچے جتنے ہیں ان کے ہیڈ ایڈیشنل آئی جیز اور آر پی اوز ہیں. مثلا انسپیکٹر کی لسٹ ایف لسٹ سی پی او میں مینٹین ہوتی ہے. ڈی ایس پیز اور یہ دونوں انسپیکٹرز اور ڈی ایس پیز کی پروموشن بورڈ کا ایڈیشنل آئی جی ہے. ایک انٹرفیرنس نہیں. اب آپ آ جائیے اس کے نیچے پروموشن میں جو سب انسپیکٹر اے ایس آئیز کی اس کا آر پی ہیڈ ہوتا ہے وہ کرتا ہے. ہمارے پاس لسٹ آ جاتی ہے ہم ایشو کر دیتے ہیں. سیاسی دور میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ سیاستدان جو کہ اپنی ووٹ لینے کی خاطر پولیس کو استعمال کرتے رہے وہ اس پہ انفلوئنس کرے وہ بھی ہے ہی کوئی نہیں. تو لہٰذا آئی جی کا کوئی کردار نہیں ہوتا سوائے ایک بورڈ کے علاوہ. ہاں آئی جی یہ ضرور کرتا ہے پوسٹ کریٹ کرائے اپ گریڈیشن کرائے پوسٹوں کی جو الحمدللہ ہم نے کی ہیں. اچھا شہداء کی فیملیز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اقدامات کیے ہیں اور اس دور میں جتنے ہوئے ہیں ہمیں بھی آپ جس طرح آپ کے ساتھ بھی کام کرتے 25-26 سال ہو گئے ہیں تو اب بھی کچھ فیملیز کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کی شکایات ختم نہیں ہوئی کسی نہ کسی دفاتر میں وہ آ رہی ہوتی ہیں. کیا کوئی سسٹم میں ان کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا ہوتا یا کیا وجہ ہے اس کی؟ شہداء کے دو کیٹیگریز ہیں. 2017 کے بعد کے شہداء کو گھر اور ہر چیز ملتی ہے. کمفرٹیبل ہے. بندے کی جس کی کمی ہے وہ تو کبھی پوری نہیں ہوتی لیکن ہمارا ایمان ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہے. لہٰذا ان کی سیلری بھی چلتی رہتی ہے ان کو جاب بھی ملتی ہے اور اس کے ساتھ ان کو گھر بھی ملتا ہے اور ان کو کچھ اور ایڈوانٹیجز بھی ہوتی ہیں. ان کی بچیوں کی شادیوں کے لیے پہلے کچھ پیسے کم ملتے تھے ہم نے بڑھا دیے سارا کچھ کر دیا. 2017 سے پہلے کے شہداء کو گھر نہیں ملتا تھا اور 1992 کے بعد صاحب شہداء سے جو تھے ان کو تو 4-4, 6-6, 8-8 ہزار پینشن ملتی تھی. وہ ہم نے 32,000 اکراس دا بورڈ کر دیا. ہم نے کوئی کام ایسا نہیں کیا اس ضلع میں ہوگا اس میں نہیں ہوگا نہیں ہم نے پورے سب کو کر دیا. 2017 سے پہلے کے جو گھر ہیں وہ ہم نے پلاٹس کا سلسلہ شروع کیا. 530-540 ہم اب پلاٹس پرووائڈ کر چکے ہیں جن کے پاس نہیں تھے لیکن جس کے پاس ہے اس کو ضرورت نہیں. کوئی ایک ایسا نہیں جس کو ہم نے جاب نہ دی ہو الحمدللہ. ڈیتھ ان سروس دوسری کیٹیگری تھی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے 120 کروڑ روپے جو پینڈنگ تھا وہ ادا کرا دیا. 80 کروڑ شہداء کا ادا کرا دیا. 200 کروڑ تو یہ ہو گیا اور ان کے لیے پھر ہم نے 2,000+ جابز الحمدللہ الیکشن کمیشن سے اجازت دے کے دی جو کہ ان کا حق بنتا تھا اور الحمدللہ اس پہ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ. جہاں تک ہماری باقی ٹیم ہے وہ اویلیبل ہے اور ہم ان کے ساتھ ریگولر ملتے رہتے ہیں اور نئی سے نئی پرابلم اور ایشو پتہ چلتا ہے. بچوں کے بچے بیمار ہیں ان کے بھی اور حاضر سروس کے بھی ان کا بھی ہم علاج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. چیلنجز بات صاحب آئیں گے اور انشاءاللہ ہم اس کو ریزالو ڈاکٹر صاحب یہ بہت ہی آپ نے اچھا اقدام کیا ہے جو سب اپنی فورسز کے جو ٹیسٹ کروائے ہیں چیک کیا ہے کون کہاں بیمار ہے. ڈاکٹر صاحب اچھے بھلے لوگ اپنا یہ کام نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا کہ آپ نے پوری فورس کی یہ ایسی بات نہیں. ہمیں اس میں بہت زیادہ منسٹر ہمارے جاوید اکرم صاحب سیکریٹری ہیلتھ علی جان صاحب ان کا بڑا ہے اور انعام وحید ان تمام کاموں میں کہوں گا انعام وحید ونس اگین اس کا کریڈٹ ہے. انعام وحید نے 2 لاکھ+ فورس کی. ہم نے جب اسکریننگ کرائی تو 6,800 کا ہیپیٹائٹس بی ہیپیٹائٹس سی 6,800 کا ہیپیٹائٹس سی 1,800 کا ہیپیٹائٹس بی 54 کے قریب کو HIV لیکن ایڈز نہیں تھی اور اس کے ابھی فل بلون بیماری نہیں ہوئی تھی. 7,000 کے کلاس کڈنی ایشوز اور بلڈ پریشر ان تمام کو ہم نے وقت سے پہلے پکڑ لیا اور اس کے بعد جس کو ضرورت ہے ہم نے PKLA سے بات کر لی. 10 لاکھ روپے میں ان کا جس کے بچے کا کوکلیئر امپلانٹ ہے ایور کیئر 15 لاکھ روپے میں ہر ایک ہم نے ریٹ فکس کر دیا. تھیلیسیمیا والے بچے کو 15,000 سی پی چائلڈ سیریبرل پیلسی کیونکہ لمبا چیلنج ہے وہ 10,000 اور ویلفیئر فنڈ سے کیا. ویلفیئر فنڈ میں 250 کروڑ کے قریب خرچ کیا اور پھر بھی 350-400 کروڑ ہم نے پہلے سے زیادہ بچا لیا کیونکہ ہم نے انویسٹمنٹس کو دوبارہ ٹھیک ٹھاک کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب پولیس ملازمین جس طرح سخت گرمی میں سردی آ رہی ہے ٹھٹرتی ہوئی اس کے اور جو سول سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں یہ آپ کے ملازمین کا ہمیشہ سے شکوہ رہا ہے کہ ہماری ان کی نسبت تنخواہیں بہت کم ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ پولیس کے ملازمین کو بیرکس ملتی ہیں سول ملازمین کو ملتی ہیں پک اینڈ ڈراپ تقریباً ملتی ہے. میس کے اندر سبسڈائز ریٹس ہیں بہترین ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں. اب پہلی بار 2.5 سال کے بعد وردی بھی دے رہے ہیں. سول والوں کو پیسے کپڑے ملتے ہیں. وردی کے سینئر رینکس کو پیسے ملتے ہیں. ہم لوگوں نے الحمدللہ ان کے تھانوں کو بیسٹ کیا لہٰذا ہمیں بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ہمارے پیکیجز بہتر ہیں.
ہماری ڈیتھ ان سروس کے ساتھ پیکیجز بہتر ہیں. ہم نے یہ تمام چیزیں اپنی فورس کو یکجا کرنے کے لیے کی جو سول ملازمین کو نہیں ملتی. لہٰذا ہماری ڈیوٹی بھی سی ویسے ٹف ہے. ہم شہادتیں بھی زیادہ دیتے ہیں. 17 شہید ہو چکے ہیں, 125 زخمی ہو چکے ہیں گولیوں سے اس سال, اور وہ اس وجہ سے ہمارا یہ حق بھی بنتا ہے اور حق ملتا بھی. اور میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ اس میں حکومت پنجاب نے جس کو کہتے ہیں خزانوں کے منہ کھول دیے, تو پولیس کے ساتھ بہت اچھا کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل آپ نے ایک پنجاب بھر میں بڑا اچھا اقدام جو کر رہے ہیں کہ لرننگ لائسنس سمیت دیگر لوگوں کو اس پہ باور کرایا جا رہا ہے کہ لائسنس بنوائیں. ڈیفینس والا جو افسوسناک واقعہ پیش آیا, اس میں ڈاکٹر صاحب لوگوں کو لائسنس کے ساتھ کئی دیگر مسائل بھی ہیں. اس پہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں ڈاکٹر صاحب, آپ دیکھیں جو ہمارے ایجوکیشنل ادارے ہیں وہاں لوگوں کے پاس لوکل ٹرانسپورٹ نہ ہونے سے, ان کی اپنی بسیں نہ ہونے سے, غریب لوگ ہیں ان کو اپنے بچے اپنی موٹر سائیکلوں پہ ان چیزوں پہ بھجوانے پڑتے ہیں. جس دن ہم نے جوائن کیا ہم نے بتایا کہ لاہور میں 70 لاکھ وہیکل اور 7 لاکھ لائسنس ہیں, 10%. پنجاب میں 2.5 کروڑ وہیکل اور 65 لاکھ 70 لاکھ لائسنس ہے. 1 کروڑ 70 لاکھ اگر ایک وہیکل پہ ایک ڈرائیور ہے, حالانکہ گھر میں 3 بھی ہیں, 2 کروڑ بندہ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہا ہے. سی ایم صاحب وہاں پرسوں گئے ہوئے تھے خدمت میں, اسے پوچھا کتنے سال سے, اس نے کہا 35 سال سے چلا رہا تھا. کیا ہم نے دنیا کے سب سے خوبصورت ترین, مجھے فیسلٹی دکھا دیں جو ہم نے خدمت مرکز جتنے خوبصورت نہیں ماشاءاللہ تاریخی ہیں لوگ آئے. ہم نے انیشیٹو لے کے لائسنس کو 700% بڑھا دیا. ہم نے ڈبل شفٹ کی شہروں میں, 2 دن کے ہوتا تھا 6 دن کیا, 24/7 لاہور میں کیا. 700% ہمارے لڑکے لڑکیوں نے بڑھا دیا. ہمارے مستنصر نے یہاں پہ, زاہدہ ہماری وہاں پہ بچی ہے ریٹائر ہونے والی ہے, ڈی ایس پی ہماری بہن ہے, اس نے, عائشہ بٹ نے, ہمارے سی ٹی اوز نے مختلف جگہوں پہ بہترین لڑکوں لڑکیوں نے کام کیا. اچھا, اب اس کے بعد بھی اگر ہم دیکھیں کہ نئی گاڑی کتنی رجسٹر ہو رہی ہے اور لائسنس کتنے ہیں, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایلیگل کام ہو رہا ہے. ہم نے اس کو آن لائن کیا, 4 لاکھ بندہ دن میں بنا رہا ہے, 1 سیکنڈ میں 3 لائسنس بن رہا ہے. اچھا, ہم تو پہلے بھی اویلیبل تھے, آج بھی اویلیبل ہے. اب آپ آج یہ کہیں کہ قانون کے اوپر حکمرانی نہ کریں اور اس کو 60 روپے کا لائسنس آپ سے آن لائن نہیں بنتا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ لوگ لائسنس بنا کتنے رہے تھے پہلے اور آج کتنے؟ قانون کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. آپ کی بات یہ بالکل بجا کے ان کے ساتھ, آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ زیادتی نہیں ہو جانی چاہیے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کا جو ویریفیکیشن ہے اس میں بھی ان کو سہولت دیں گے. تو ہم نے اپنے خدمت مراکز کو بہترین بنا کے دے دیا, اپنے پیٹرولنگ پوسٹوں پہ اجازت دے دی, تھانوں میں اجازت دے دی, آن لائن کی دے دی, فیسلٹی بڑھا دی, 2 کی جگہ 6 دن کر دیا, لاہور اور بڑے شہر میں 24/7 کر دیا. اور اس کے بعد پھر بھی لائنیں, میں نے آپ کو عرض کیا 70 لاکھ وہیکل 7 لاکھ, تو اس کو 63 لاکھ کو کرنا تو ہے. آج اگر ہم روزانہ 2 لاکھ لائسنس بنائیں تو 100 دن لگیں گے اس بیک لاگ کو ختم کرنے میں جو ابھی ایگزسٹنگ ہے.